اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز جو مومن کی عبادات کا مرکز ہے، لیکن کیا ہم واقعی اسے اسی طرح سے ادا کرتے ہیں جس طرح سے اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ کیا ہماری عبادت صرف لفظوں سے ہے یا ہمارے دل بھی متوجہ ہیں؟ اللہ کے ہاں کون سا رویہ قبول ہوتا ہے اور کون سا تباہی کے دہانے لے جاتا ہے؟ چلیے قرآن سے اپنی زندگی کو روشن کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لے لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ دیکھیں، یہ اس دور کی بات ہے جب شراب کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں کہ کسی نے نشے میں نماز پڑھائی اور لا اعبد ما تعبدون کے بجائے ما تعبدوا لا اعبدون پڑھ دیا، جس پر یہ آیت خاص طور پر نازل ہوئی۔ قابل غور تنبیہ یہ کی گئی کہ جب تک تم شعور کے ساتھ نہ سمجھ رہے ہو جو کہہ رہے ہو، نماز نہ پڑھنا۔ دوسری بات یہ کہ اگر پاک نہیں ہو تو غسل کرو، پھر نماز کے قریب جاؤ۔ بیمار ہو، تکلیف میں ہو، سفر میں ہو اور غسل ممکن نہیں، پانی نہیں ہے، بہت زیادہ بیماری ہے تو تیمم کر لو۔ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انک تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ بھلا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ یہاں دراصل اہل یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جو جانتے تھے کہ حضور آخری نبی ہیں، جو جانتے تھے کہ حضور حق پہ ہیں، لیکن وہ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے یہی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو گانے بجانے، رقص کی محفلوں میں مشغول رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں قرآن نہ سن لیں، کہیں حضور کے قریب نہ چلے جائیں۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولی وکفی باللہ نصیرا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ ہی کارساز اور مددگار ہے بے شک۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقواما ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔
اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائنا کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسمع اور رائنا کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا اور بات بھی درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ سمعنا و اطعنا نہیں، یہود حضور کی محفل میں زبان کو مڑوڑ کر سمعنا و عصینا کہتے تھے، اور رائنا کو رعینا بنا کے کھینچ کے، رائنا کے معنی ہماری رعایت کیجیے، اور رعینا اے ہمارے چرواہے، استغفر اللہ، ایسی نبی کی شان میں گستاخی کرتے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے فریب کو ظاہر کر دیا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے کتاب والوں، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کے پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، یعنی اصحاب سبت پر، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ یہاں یہود کی شرارتوں پر لعنت و ملامت کے ساتھ انہیں دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ گویا یہ بھی کھلا لائسنس نہیں کہ ہم سمجھ لیں کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک امید دلائی گئی ہے کہ بغیر توبہ اللہ چاہے تو سب معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک معاف ہونے کا امکان نہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہود کہتے تھے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور دوسرے لوگ تو جینٹائلز ہیں۔ شکار کرو دوسروں کا جیسے ہرن کا کرتے ہو، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ انظر کیف یفترون علی اللہ کذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی گناہ سری کافی ہے، یعنی ان کی گرفت اور عذاب کے لیے یہی بات کافی ہے جو انہوں نے گڑھی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیاتہ وذکر الحکیم۔